हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया लॉकडाउन में नरमी के हवाले से, हम उसके बाद की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा हम स्पेशली आज कंपेयर करेंगे बाकी दुनिया कि वो इस वक्त क्या कर रही है, वो कितना अपने जो लॉकडाउन है उनमें नरमी बरत रहे हैं वो लोग। हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन से मुल्क कितनी हद तक अपनी इकॉनमीज़ को रीओपन करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं जहां पर कोरोना वायरस की जो पीक थी वो गुजर चुकी है, यानी कि जो ख़तरनाक पीरियड था। और साथ ही हम ये देखेंगे, हम उन कंट्रीज़ को भी देखेंगे कि जहां पर अभी पीक नहीं आई और हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम बहुत सी चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग खुलने वाला है आज। और साथ ही मैं ये भी कह दूं कि जिन लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया वो दबा लें, क्योंकि बहुत से कमेंट सेक्शन में मैं लोगों को देख रहा था, वो कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ आप वो दबा लीजिए। एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने एक टर्म बनाई थी जंग के हालात की, फॉग ऑफ वॉर, कि जंग के दिनों में जब जंग स्टार्ट हो रही होती है स्पेशली, तो आपको आने वाले हालात का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं होता, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं होता। चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना हो, उसके पास कितना ही ज़्यादा इक्विपमेंट क्यों ना हो, उनको एंड रिजल्ट का नहीं पता होता कि दुश्मन हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है और हम दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या हम जिंदा बच भी पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह की ये जो शकूक व शुबहात होते हैं ना दोनों साइड्स की तरफ, इसको कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल से गुजर रही है। किसी को कुछ नहीं पता कि ये कब तक ख़त्म होगी वबा, और अगर ख़त्म भी हो जाती है तो इसके असरात कितने अरसे तक रहेंगे। मतलब फॉग ऑफ वॉर, यहाँ पर ये डेफिनेशन आइडियल बैठती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो हमारे सारे मेडिकल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसमें हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। इस पूरी अनसर्टेनिटी की वजह से अब पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा होने लग गया है कि ये इतनी जल्दी हमारी जान नहीं छोड़ने वाला। इसी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी हिसाब से अपनी ज़िंदगियां गुजारनी पड़ेंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि इतने लंबे अरसे तक हम अपने ये जो लॉकडाउन्स हैं और इकॉनमीज़ को जो हमने बंद किया हुआ है, वो बहुत लंबे अरसे तक हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। अब किसी को नहीं पता था कि इस तरह ये पेंडेमिक आ जाएगा हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन सबसे जो इनकरेजिंग चीज़ ये है कि हमारी मेडिकल साइंस और जो टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं, अगर 100 साल से कंपैरिजन किया जाए उसके मुकाबले में। क्योंकि हमारे पास इस वक्त डेटा है, साइंटिस्ट रोज़ाना डेटा की बुनियाद पर डिसीजंस ले रहे हैं, इसी हिसाब से रिसर्च हो रही है, वैक्सीन्स पर काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा जो इलाज के तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है पूरी दुनिया की अगर बात करें तो। ये है हमारी एक खुशकिस्मती। और लॉकडाउन की भी अगर बात करें तो वो भी मतलब जिसे कहते हैं ना एक बिल्कुल कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं था। दुनिया ने अपनी अकल के मुताबिक ही ये फ़ैसला लिया, और नो डाउट इस फैसले ने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प भी की, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान से इसने बचाया। इस पूरे लॉकडाउन ने, कर्फ्यू की ये जो कैफियत थी पूरी दुनिया में। लेकिन वही जो फॉग ऑफ वॉर वाली मैंने बात की कि हमें नहीं पता कि ये कितने अरसे तक चलेगा, इसी वजह से हम इसको बहुत लंबे अरसे तक नहीं चला सकते। और हमने इवन ये भी देखा कि शदीद लॉकडाउन के बावजूद यूके, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे कंट्रीज़ में जो डेथ रेट था वो कम नहीं हुआ, वो उसी तरह से बढ़ता चला गया। लेकिन अब फाइनली वहाँ पर कुछ कंट्रोल हुई हैं चीज़ें। तो इसी वजह से अब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि कई ममालिक अपने अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक अपनी अपनी इकॉनमीज़ को रीओपन कर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कुछ इसी किस्म के फ़ैसले लिए हैं कि किस तरह इकॉनमी को रीओपन किया जाए, लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया जाए, और कुछ डिसीजंस भी हमने देखे। तो पाकिस्तान में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सारी इंडस्ट्रीज़ खुल जाएंगी। आपके जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे कि बार्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इसके अलावा जो आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने खोलने का ऐलान किया। जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं जैसे कि स्टेडियम्स, सिनेमाज, शॉपिंग मॉल्स और आपकी जो एयरलाइंस वगैरह हैं, ये अभी नहीं खोल रही। इसके अलावा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ये भी अभी 15 जुलाई तक उन्होंने बंद रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा आपकी जो हॉस्पिटैलिटी की जो इंडस्ट्री है जैसे कि आपके शादी हॉल्स, आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये भी अभी बंद हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म और लाइफस्टाइल, ये दो ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो अगले चंद माह तक इनको मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग एक वक्त में इकट्ठे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अभी खोलने से परहेज़ किया है।
اب اس سے پہلے کہ آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کو بے وقوفانہ کہنا شروع کر دیں, لان تان کرنی شروع کر دیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم کچھ ڈسکس کریں گے کہ باقی دنیا میں اس وقت وہ کس طرح اپنی اکانومیز کو ری اوپن کرنے جا رہے ہیں. اٹلی کی بات کریں تو انہوں نے اپنے پارکس کھول دیے ہیں ایکسرسائز کے لیے, آسٹریلیا نے اپنی بیچز کھول دی ہیں ایکسرسائز کے لیے. اس کے علاوہ اٹلی کی اگر بات کریں تو انہوں نے پہلے بالکل ہی نقل و حرکت پر پابندی لگائی ہوئی تھی, اب وہ انہوں نے الاؤ کر دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی چھوٹے بزنسز بھی کھول گئے ہیں, کئی انڈسٹریز انہوں نے کھول دی ہیں, آفیسز بھی کھول دیے ہیں. کئی آفیسز کو انہوں نے خود ہی اختیار دے دیا کہ آپ نے اگر اوپن کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں, لیکن اگر آپ نے ورک فرام ہوم کو اپنانا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. جرمنی اور ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو انہوں نے کافی حد تک اپنی اکانومیز کو کھول دیا ہے. چائنا کا ہمیں آلریڈی پتہ ہے پچھلے ماہ سے انہوں نے تقریباً اپنی ساری چیزیں کھول دی, ایون انہوں نے اپنے شاپنگ مالز بھی کھول دیے ہیں. تو لیکن نو ڈاؤٹ اس میں انہوں نے لوگ کافی زیادہ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں, اور ماسک کی جو شرط ہے وہ بھی انہوں نے عائد کی ہوئی ہے. فرانس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے ماسک کی شرط عائد کیا ہے کہ آپ فرانس, اسپین اور اٹلی وغیرہ میں اگر آپ نے باہر نکلنا ہے تو ماسک بہت ضروری ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اس وقت بڑی زور و شور سے بحث ہو رہی ہے. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اکانومی کو وہ ری اوپن کر دے, لیکن ابھی محدود انداز میں انہوں نے کچھ بزنسز کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے. اسی طرح باقی اگر دنیا میں بھی ہم نظر دوڑائیں تو اپنے حالات و واقعات کے مطابق ہر کنٹری اپنے لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہا ہے. اب یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ ابھی یہ جنگ کا آغاز ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کہاں تک جائے گی. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اکانومیز کو لامحدود وقت کے لیے بند کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو ترک کر دیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اپنی اکانومیز کو انہوں نے ری اوپن کرنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں ایون یورپ جہاں پر سوشل پروٹیکشن کا بہت زبردست ایک سسٹم موجود ہے, اگر ہم پاکستان جیسے کنٹری سے ان کو کمپیئر کریں, پھر بھی انہوں نے اپنے یہ جو اسمال بزنسز ہیں اور اپنی جو شاپس وغیرہ ہیں ان کو کھولنے کو ترجیح دی ہے. مطلب ان کو بھی اپنے ورکرز کا خیال ہے, اپنے جو ڈیلی ویجرز ہیں یا باقی جو ان کے جو پوری ان کی ورک فورس ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے پھر پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے کہ وہ اپنی اکانومیز کو ایک سمارٹ اسٹریٹجی کے تحت ری اوپن کریں. کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا جیسے کنٹریز یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ غربت بھی اتنی زیادہ ہے, اور جو ڈیلی ویجرز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد نہ کر رہے ہوں تو کیا حالات ہوں. تو یہ بھی بالکل اللہ کی طرف سے ہے کہ یہاں پر چیریٹی کا بھی جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب بی بی سی اسپیشل آپ پر آرٹیکل لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یوٹیوبرز بھی کراچی میں لگے ہوئے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے مطلب یورپ ورسز پاکستان کی اگر بات کریں کہ کتنا زیادہ ضروری تھا پاکستان میں ایک سمارٹ اسٹریٹجی کے تحت لاک ڈاؤن کو کھولا جائے. اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی تھی ورلڈ بینک کی جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ساؤتھ ایشین اکانومیز کا کہا تھا کہ وہ کتنی زیادہ خطرے میں ہیں کرونا کی وجہ سے, کیونکہ یہاں پر غربت اور ڈیلی ویجز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پورا سسٹم ڈفرینٹ ہے یورپ سے, اور یورپ پھر بھی اپنی اکانومی کو کھولنے جا رہا ہے. اب یہاں پر اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ آتا ہے جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل پرانی جو پری کرونا ورلڈ تھی اس کو سوچنا شروع کر دیں یار کہ جی ہم جایا کرتے تھے باہر. بالکل اب یہ پوائنٹ ہی سارا یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے. ہم نے اب کچھ نئی ریالٹیز کے ساتھ مطلب باہر نکلنا ہوگا ابھی کچھ عرصے تک, جب تک یہ وبا ٹوٹلی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. ہمیں اس وقت خود سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسکس وغیرہ اور جو باقی احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں ان کو خود اپنانا پڑے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی, آپ کو انفورس کر رہی تھی, اس نے سڑک پر فوجی اور پولیس والے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ وہ آپ کو روکیں اور آپ سے پوچھیں آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. لیکن اب اس چیز میں نرمی آ گئی اور گورنمنٹ آپ سے اتنی سختی نہیں کرے گی. یہ اب آپ پر ہے, آپ کی جان کی ذمہ داری اب آپ پر عائد ہوتی ہے. اب حکومت بہت اس حوالے سے پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے ہمیں اکانومی کھولنی ہے. تو اب یہ بہت ضروری چیز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ آپ بالکل یہ بھول جائیں کہ ہم جی پری لاک ڈاؤن والی ورلڈ میں آ گئے, اٹس پوسٹ لاک ڈاؤن ورلڈ. یہ فرق آپ سمجھ لیں. آپ کو احتیاطی تدابیر اپنانی ہے. آپ اگر باہر جاتے ہیں آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے آبویسلی شاپرز اور آپ باقی چیزیں جو آپ خریدتے ہیں باہر سے, تو جب تک آپ ان چیزوں کو کسی جگہ رکھ نہیں دیتے گھر میں, اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے سینیٹائزر سے یا صابن سے, کیونکہ تاکہ اگر آپ کے ہاتھ میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی جراثیم وغیرہ لگ گیا تو آپ وہ گھر میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اس کو صاف کر لیں. تو یہ کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا, اور یہ
ایک حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے. اب یہاں پر میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ سویڈن کی ایگزامپل کو ہم ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پہلے دن سے ہی کوئی سخت قسم کا لاک ڈاؤن نہیں تھا, ایون ریسٹورینٹس بھی کھلے ہوئے تھے, وہ لوگ خود سوشل ڈسٹینسنگ فالو کر رہے تھے. اب فرق کیا تھا کہ وہاں کی گورنمنٹ کو اپنے شہریوں پر اعتماد تھا. مطلب اب یہی ہماری بدقسمتی ہے. یہاں پر فرق آتا ہے ایک آپ کی پڑھی لکھی پاپولیشن اور آپ کی جاہل پاپولیشن. سویڈن میں فرق کیا تھا, لٹریسی ریٹ ان کا بہت ہائی ہے, ان کی گورنمنٹ کو اپنی عوام کا پتہ تھا. انہوں نے کہا یار ہم کچھ بند نہیں کر رہے, آپ لوگوں نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے. مطلب لوگوں کو, جسے کہتے ہیں نا, آپ خود جب تک اپنی مدد نہیں کر سکتے دوسرا آپ کی کیسے کوئی مدد کر سکتا ہے. تو گورنمنٹ جتنا مرضی لاک ڈاؤن انفورس کروا لے, اگر آپ ہی نہیں چاہتے اپنے آپ کو بچانا تو آپ نہیں بچ سکتے. تو سویڈن کی فلسفی یہی تھی, انہوں نے لوگوں پر چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا. اور سویڈن کے حالات یہ نہیں تھے کہ بہت زیادہ برے تھے. میرا نہیں خیال کہ سویڈن کے جو مطلب کیسز ہیں وہ باقی ملکوں سے کوئی زیادہ تھے, اتنے ہی تھے جتنے سویڈن کی سائز کی کنٹریز کے تھے یورپ میں, باقی کنٹریز کے تھے. تو کوئی اتنے زیادہ خطرناک حالات وہاں پر نہیں ہوئے. یہ ایک بڑی زبردست کیس اسٹڈی ہے. ایون سویڈن اور پھر جاپان, ساؤتھ کوریا اور جرمنی بعد میں انہوں نے بھی اسی اسٹریٹجیز کو فالو کیا. اب افسوس کے ساتھ یہ ابھی ایک دن ہی ہوا ہے, ابھی صرف اعلان ہوا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کا, اور میں دیکھ رہا تھا جی, میں کوئی ضروری چیز لینے گیا تھا, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب کسی آپ شاپ میں کھڑے ہو تو نہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے, نہ گلوز پہنے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو یار یہ چیز ہمیں اپنی جان کی خود حفاظت کرنی ہے. اگر نرمی ہوگی ہے لاک ڈاؤن میں, اس کا یہ مطلب نہیں کرونا ختم ہو گیا ہے. کرونا کی وبا ہے. اور آپ یہاں پر میں آپ کو ایک بری نیوز دوں گا کہ جن کنٹریز میں کرونا کی وبا پیک پکڑ چکی ہے, مطلب وہاں پر پیک آ چکی ہے, وہ ان میں اٹلی, اسپین اور فرانس وغیرہ. آپ دیکھیں کہ کس طرح گراف کے مطابق تیزی سے کیسز نیچے جا رہے ہیں. اور جو نئے ہاٹ سپاٹس ہیں کرونا کے, جہاں پر ابھی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں, تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اس میں برازیل, انڈیا, پاکستان, میکسیکو, پیرو اور رشیا, یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی پوسٹ کرونا ورلڈ کے حوالے سے کہ کچھ نئی ریالٹیز ایمرج ہوں گی جب یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. ایک اور نئی ریالٹی, وہ بھی اس کا بھی سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے, اور وہ ہے ایک خطرناک قسم کی سرویلنس. انشاءاللہ اس پر بھی کسی آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بہت ڈیٹیل سے. کچھ ایکسپرٹس کی اوپینینز بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سرویلنس کے حوالے سے, جو ایک نیا رجیم سامنے آ سکتا ہے سرویلنس کا, ایک خطرناک رجیم. تو اسٹے ٹیونڈ. کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کے حساب سے یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, کیا یہ حکومت کو کرنی چاہیے تھی, یا ابھی ہمیں سخت لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اس کو اپنانا چاہیے تھا. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.